السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ میں میرا موضوع ہے مومن کا غلبہ اور کردار و عمل۔ حاضرین، تاریخ انسانی پہ نظر ڈالیں تو غلبہ اور سربلندی انسانوں کے اعمال و کردار کی بنیاد پہ ہے۔ صرف یہ 1400 سال یا 1450 سال کی مدت نہیں، بلکہ پوری انسانی تاریخ دیکھ لے تو انسان کے کردار کی بنیاد پر اس کے ترقی یا زوال کا فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب خباب بن ارت رضی اللہ عنہ نے استفسار کیا، سوال کیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر بڑی اذیتیں دی جا رہی ہیں، بہت ہی برداشت سے باہر کی چیز ہو گئی ہے، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آزمائش سے نکال دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں پر اس سے بھی بھیانک ادوار آئے تھے۔ زمین میں گڑھے کھود کر آدھا دبا دیا جاتا تھا، کھڑا کر کے آروں سے چیڑ دیا جاتا تھا، لوہے کے کنگھوں سے انسان کے کھالوں کو ادھیڑ دیا جاتا تھا، اور اس وقت بھی وہ جمے رہے، اور اس کے بعد ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اقوام پہ نظر ڈالے، بالخصوص بنی اسرائیل پہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی آزمائش و پریشانی کے بعد سمندر میں راستے نکال دیے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پرکھتا ہے، اس کی آزمائش لیتا ہے اور ابتلا کرتا ہے، اور اللہ کی محبت یہی ہے کہ وہ اپنے بندوں کو آزمائش میں محبت اس میں ڈالے تاکہ وہ کندن بھر کر کے نکلے۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ رعد آیت نمبر 11 میں فرما رہا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ کہ کسی قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے نہ بدلے جو ان کے دلوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی سزا کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ بدلہ نہیں کرتا، اور سوائے اس کے کوئی کارساز نہیں، صرف اللہ ہی کارساز ہے۔ پوری دنیا اگر کسی قوم کی حمایت میں آ جائے اور رب کا فیصلہ اس کی آزمائش کا اور اس کی سزا کا ہے تو ساری دنیا کی مدد ایک طرف اور رب کا فیصلہ ایک طرف، بدلہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ وہ بدلہ نہیں کرتا۔ حاضرین، اور پھر سورہ دوسری جگہ آل عمران آیت نمبر 139 میں فرمایا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ تم نہ سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایماندار ہو، مومن ہو۔ اس کے لیے سربلندی کے لیے شرط اول ہے کہ انسان ایماندار رہے، اپنے رب کے تئیں، اپنے آپ کے تئیں، لوگوں کے تئیں ایماندار رہے، وہ تب جا کر کے چھوٹی سی بات ہے، ایماندار ہوگا تو وہ سربلند ضرور بھی ضرور ہوگا۔ ہاں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 3 میں فرما رہا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون،
کہ یہ لوگ گمان کیے بیٹھے ہیں کہ وہ صرف اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان پر کوئی ابتلا و مصیبت نہیں آئے گی. ایسا کبھی نہیں ہوا. ایسا پوری تاریخ انسانی میں کبھی نہیں ہوا کہ وہ صرف کہہ دیا کہ میں ایمان لایا اور نجات مل گئی. وہ نجات، وہ ابدی نجات یہاں جنت کا ہے اور حساب و کتاب کا نجات ہے، کہ صرف کہنے سے نجات نہیں ملے گی بلکہ ابتلا اور مصیبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو من وعن یہی واقعہ پیش آیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ نبی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ ایک نبی کو لوگوں نے بہت زد و کوب کیا، وہ اپنے چہرے سے خون کو پوچھتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے اللہ انہیں بخش دے، انہیں ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہی واقعہ پیش آیا اور اس کے تمام انبیاء پر بھی یہی پیش آیا. حاضرین، یہ کہا گیا کہ اگر تاریخ پہ روشنی ڈالی جائے اور پڑھا جائے تو یہ پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی قوم کو ظلم کی بھٹی سے نکالتا ہے تب جا کے اس کو کامیابی و کامرانی ملتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو، صحابہ کرام کو اگر ظلم و بربریت کر کے اذیت ناک سزائیں دے کر مکہ چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو انا فتحنا لک فتحا مبینا کا مژدہ نہیں سنایا جاتا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے نبی ہم نے تم پر کھلم کھلا فتح دی ہے. تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح سے پہلے کے ادوار پہ ذرا روشنی ڈالیے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا کی وادی سے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو وہی لوگ جو آپ کے امانت داری کا اور آپ کی صدق دلی کا، صداقت کی قسمیں کھایا کرتا تھا، جان کے پیاسے بن گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وہ اذیتیں دیں جو بس کے باہر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کی پریشانیوں، ابتلا اور مصیبت کو ایک پلے میں رکھا جائے اور طائف کی وہ بھیانک شام کو ایک پلے میں رکھا جائے تو یہ میرا پلڑا بھاری ہو جائے گا. یعنی مجھ سے ہر نبیوں سے زیادہ آزمائشیں دی گئی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کامیابی، وہ کامرانی دی کہ وہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ہی تمام انسانی قدریں بلند ہوئی، تمام طرح کے علمی ترقیات اور اخلاقی قدریں پروان چڑھیں، جو بالکل پوری تاریخ میں آپ پڑھیں تو پوری نسل انسانی کی تاریخ میں پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کم و بیش 1000 سال بڑا تابناک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بھٹی سے نکال کر نئی نئی ترقیات کو ایجاد دیا، نئی قرآن نسخہ کیمیا جو تھا اسی کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم و حکمت اور دانائی اور بینائی کی جو چیزیں تھی اس کے بعد وہ کیا. حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فتح میں فرما رہا ہے، آیت نمبر 28 ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے اور اللہ تعالیٰ ہی گواہی دینے کے لیے کافی ہے. تو یہ پہلے پڑھا گیا ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، کہ نہ تم سستی کرو اور نہ غمگین ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. اور یہاں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین حق کے ساتھ رسول کو بھیجا تاکہ تمام دینوں پہ غالب کر دے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں غالب کر کے دکھایا. اور یہ اسلام ہے، جو ایمان ہے، یہ کبھی بھی ڈاواڈول ہونے کے لیے اور اس کے لیے نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کی اخلاقی قدریں ذرا بگڑ جاتی ہیں
جیسا کہ ان اللہ لا یغیر میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود نہیں بدل لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بیلنس کرنے کے لیے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے مصیبتیں دیتا ہے۔ اور بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے، دانا و بینا اگر آپ ہیں تو آپ پڑھیں تو یہ 6-7 سال کے ادوار جو ہے وہ رحمت ہے، زحمت نہیں ہے۔ اگر آپ زحمت کر رہے ہیں تو آپ بھول میں، آپ اپنے سماج کا اگر جائزہ لیں تو آپ بالکل اس بات پہ آپ کو افتخار ہوگا کہ ہماری قوم کے اندر ایک بہرحال ایک ہلکی سی جنبش تو آئی ہے کہ وہ اپنے تعلیمی اس کو، اپنے اخلاق و اعمال کو درست کر رہے ہیں، بلکہ وہ اس سے پہلے بڑے اور بہت ساری چیزوں میں الجھے پڑے تھے، لیکن اب اپنی ترقی، اپنی تعلیم، اپنا کردار پہ بہرحال تھوڑا سا آئے ہیں، لیکن اس کے لیے اور تھوڑا وقت درکار ہے۔ ضعیف جو بزدلی یا سوئی ہوئی قوم کو تھوڑا بہت زور سے جھنجھوڑا جاتا ہے، تب جا کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھاتا ہے۔ اور ابھی کردار کا جو معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کردار ہی کی بنیاد پر کسی قوم کو ترقی دیتا ہے اور کسی کو زوال کرتا ہے۔ تو یہاں ایک بات آپ سب کو، اب دانا اور بینا ہے، اس بات کا جائزہ لیں کہ ترقی کا وعدہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، تو اب بھی ہمارے نوجوانوں کے اخلاق و کردار جو ہونے چاہیے بہرحال نہیں، ہمارے سماج کا جو کردار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، ہمارے بڑوں کا جو کردار ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اگر وہ کردار واقعی میں ایمان کے جذبہ سے سرشار ہوگا تو سربلندی ہمارا شیوا ہے، ہمارا وطیرہ ہے، مومن کی معراج ہے ترقی۔ تو یہ جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ کچھ حد تک جنبش تو آئی ہے، لیکن ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہے ہمارے نوجوانوں پر، ہمارے سماج پر۔ آپ اگر دوسرے قوموں کے سماج پہ اور ان کے اس پہ جائیے سوسائٹی پہ، تو ان کا بھی جائزہ لیجئے اور تقابل کیجئے، تو ان کے نوجوان میں بہت ساری بہودگیاں ہوں گی، لیکن وہ تعلیم اور اس پہ بہت زیادہ فوکس کرتے، لیکن ہمارے نوجوان اب بھی تھوڑا سا بہت زیادہ بے راہ روی کا شکار ہے، تو اس پہ کوشش کرنے کی بے حد ضرورت ہے۔ کہنے کے اور بہت ساری چیزیں ہیں، وقت یہاں اجازت نہیں دیتا کہ بہت لمبی چوڑی باتیں کی جائے، بس یہی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو قرآن میں غوطہ زن ہونے والا بنائے۔ قرآن میں جب تک ہم غوطہ زن نہیں ہوں گے، اپنی تاریخ سے روبرو نہیں ہوں گے کہ اللہ تبارک قرآن اب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ترقی ہمارا شیوا ہے، ہمارا حق ہے اس پہ، اور ہم ہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ بہترین امت کا جو تمغہ ہے، یہ خطاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں دیا، بڑے ادوار سے گزارا ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمغہ دیا ہے۔ اور یہ تمغہ اگر چھینا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں ہم اس تمغے کے حقدار نہیں ہیں، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے بہترین امت کے خطاب سے آج محروم کر رکھا ہے۔ تو کہنے کی بات یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنے والا بنائے کہ ہم کہاں ہیں۔ ہمارا کیا ہے کہ جب تک کہ فرد اپنا جائزہ نہیں لے گا، وہ سوسائٹی کی تشکیل نہیں کر سکتا۔ ہر فرد اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ کتنا پانی میں ہے، کتنا اس کا اخلاق بلند ہے، کتنا وہ اپنے آپ کو اللہ کے تئیں ایماندار ہے۔ بہت ساری چیزیں کہی، گفتار کے غازی تو بہت پیدا ہوئی، لیکن کردار کی ضرورت ہے۔ کردار جب تک ہمارا بلند نہیں ہوگا، ہمارے حالات اب بہتر نہیں ہوگے۔ علامہ اقبال بڑی اچھی بات کہتے ہیں، قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو کہنے سے زیادہ عمل کے توفیق دے، آمین۔